السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. اور محمد و آل محمد صلوات. سب سے پہلے آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مرکز اور جامع مسجد امامیہ میں پورے پاکستان کا ایک روشن ستارہ اور ہر دل عزیز شخصیت جس کی مہک سے پورا پاکستان خوشبودار ہو چکا ہے اور جس کی تعلیمات سے پاکستان کا ہر فرد متاثر ہے، جو محبتوں کا پیغام لے کے پورے پاکستان اور دنیا میں گمراہ پھر رہا ہے اور خدا کے بندوں کو خدا سے نزدیک کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. اور وہ افراد جو اپنی خداوند تبارک و تعالی سے بہکے ہوئے ہیں، نمازوں، روزوں اور دیگر اطاعت خداوندی سے دور ہیں، ان کو پروردگار کے ساتھ ملانے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. ہم ان کے بہت ہی شکر گزار ہیں. ان کی شان اور عزت یہ تھی کہ ہم وہاں جاتے، ان کی دستبوسی کرتے، لیکن یہ اخلاق کا مجسمہ، یہ نمونہ اخلاق، یہ سیرت طیبہ رسول خدا کو عملی جامہ پہنانے والی شخصیت کتنی حیثیت اور احترام کے باوجود اپنے قدموں سے چل کے ہمارے مرکز میں آئے ہیں، تو ہم بہت ہی ان کے اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر علماء کرام اور مبلغین کا تہ دل سے ممنون اور مشکور ہیں، اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ان کو اپنے اس جہاد جو لے کے آئے ہیں اور جو کر رہے ہیں، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائیں. خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو بحق محمد و آل محمد طول عمر عطا فرمائیں، جمیع بلیات سماج سے انہیں محفوظ فرمائیں، اور جو کسالت ان کے اندر موجود ہے، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ان کو صحت و عافیت عطا فرما. اور میری خواہش ہے کہ ہم ان سے سنیں، جو ہم ہمیشہ یہاں پہ سناتے رہتے ہیں، لیکن ایسی بزرگ ہستی جو یہاں پہ تشریف لا چکی ہیں، ہم ان سے سنیں تاکہ ان کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں اور ہم بھی ان کی روش اور طریقے کو اپنا کے ملک کے اندر محبت، علاقے کے اندر پیار اور ایک دوسرے کو نزدیک کرنے کی کوشش کریں. میں انتہائی مؤدبانہ انداز میں اپنے معزز اور موقر محترم قبلہ کو درخواست دیتا ہوں کہ وہ تشریف رکھیں اور ہمیں اپنے معاذ حسنہ سے مستفید فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی اور عافیت کے لیے بآواز بلند صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کا بندہ بن کر چلنا ہی عزت ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی، اسلام کی دولت دی. تو میں چند اسلام سلامتی سے نکلا ہے، تو لفظ اسلام خود سلامتی کا تقاضا کرتا ہے. اسلام ظاہری اعمال ہیں، ایمان عقیدہ ہے. ایمان امن سے نکلا ہے، وہ خود امن کا تقاضا کرتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، جو بندگی کا تقاضا کرتا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے، جو امن کا مطالبہ کرتا ہے. آمنہ بھی امن سے ہے. آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم ہے. ہاشم لقب ہے، نام ان کا عمر ہے. ہاشم ان کی سخاوت کی وجہ سے نام پڑا ہے. ہاشم کہتے ہیں بڑے بڑے تھالوں میں روٹی توڑ کر اور گوشت کی بوٹیاں ڈال کر مہمانوں کو پیش کرنا، اس کو ہاشم کہتے ہیں. کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں. تو ہاشم کا اپنا تقاضا بھی سخاوت، محبت، الفت. پھر جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کا نام حلیمہ ہے، اور حلم صبر کی آخری انتہا ہے، اور حلم اخلاق کی آخری انتہا ہے، اور حلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی اعلیٰ درجے کی صفت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، کہ حلیم آدمی نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. نبی کوئی کوشش سے تو نہیں بنتا، چناؤ سے ہے. یعنی اگر حلم ہے تو اس میں اور نبی میں نبوت کا فرق ہے. پھر ان کے قبیلے کا نام سعد ہے، بنو سعد. تو سعد سعادت مندی سے ہے، سعادت مندی سے. یہ جو سارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کیے ہیں، یہ اتفاقاً نہیں اکٹھے ہوئے، یہ چنے گئے. پھر آپ کا نام گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کی جائے. احمد، جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو. اللہ کی تعریف ان سے زیادہ کسی نے نہیں کی، اور ان کی تعریف سے زیادہ آج تک کسی کی تعریف ہوئی نہیں اللہ کے بعد.
تو چونکہ دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک منفی ہے ایک مثبت ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نیگیٹو تار بھی ڈال دیا ہے، پازیٹو تار بھی ڈال دیا ہے۔ نیگیٹو محنتیں ہوں گی تو منفی چیزیں پھیل جائیں گی، مثبت محنت ہوگی مثبت محنت پھیل جائے گی۔ تو اسلام سلامتی، ایمان امن، آمنہ امن، عبداللہ بندگی، حلیمہ حلم، سعد سعادت، ہاشم خدمت سخاوت، میں 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ یا رسول اللہ کون؟ کمن لا یامن جارہ بوائقہ، جس سے پڑوسی تنگ ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کیا ہوگا، زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا، لیکن ہم جو جس سے پڑوسی تنگ ہیں ایمان والا ہے۔ تو ایک میں اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو ایک مشہور حدیث ہے، کلمہ کی گواہی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بنیاد ہے، اس کے بغیر تو آگے گاڑی نہیں چلتی۔ لیکن آپ نے یہاں اسلام کی آخری شے بتائی، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول بول، میٹھا بول بول، یہ اسلام ہے، کھانا کھلانا، میٹھا بول بول۔ شدت کا بول اتنے فاصلے پیدا کر دیتا ہے کہ ساری دنیا کے تیز رفتاریوں کو لگا دیا جائے تو وہ فاصلے سمٹ نہیں سکتے، اور ایک میٹھا بول دوریوں کو یوں قریب کر دیتا ہے کہ مشرق اور مغرب کو یوں ملا کے رکھ دیتا ہے، ایک میٹھا بول۔ اس پر ایک حدیث اور یاد آئی، وہ بھی ساتھ عرض کر دوں۔ آپ نے فرمایا معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، معاذ میں تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، حج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا معاذ کی زبان قابو میں رکھنا، یہ سارے دین کا خلاصہ۔ کہ جتنے فتنے اٹھتے ہیں اس کے پیچھے وہ جتنی خیر پھیلتی ہے اس کے پیچھے یہ ہے، یہ تلوار سے تیز ہے اور مکھن سے نرم ہے، یہ شہد سے میٹھی ہے اور زہر سے کڑوی ہے، سے زیادہ کڑوی ہے۔ تو اسلام کی تعبیر کیا ہے؟ اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول۔ تبلیغ کا کام دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ ایک میٹھے بول کی وجہ سے، اس میں کوئی مقررین نہیں ہے، کوئی بڑے علماء نہیں ہیں، لیکن ایک مٹھاس کا بول قریب کر لیا اس کو۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو ایمان ایک عقیدہ ہے، ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ والآخرہ، وہ بیسک ہے، لیکن آپ نے ایمان کی آخری شے بتائی۔ تو یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر والسماحت، صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا، یہ ایمان ہے، آخری درجہ بتایا۔ ہو کلیجہ چبانے والے کے گھر کو آپ عزت دے رہے ہیں، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، فتح مکہ پر، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن ہے، اور چبایا کلیجہ ہے۔ اور جتنا آپ سیدنا حمزہ کی لاش پر روئے ہیں کسی پر نہیں روئے،
اور آسمان سے جبریل اترے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں، میں نے عرش پہ لکھوا دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول، یا حمزہ اللہ اس کے رسول کے شیر ہیں۔ پھر آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، 70 شہید ہوئے تھے تو جنازے آتے تھے، پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے، لیکن آپ کا جنازہ پڑا رہتا تھا۔ ویسے جنازے آتے تھے، اٹھا دیے جاتے تھے، آپ کا پڑا رہتا تھا۔ تو جب سارے ختم ہوئے پھر آخر میں اس کو اٹھایا اور یہ کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ہوگا۔ الصبر والسماحت، صبر کرنا، معاف کرنا۔ فتنہ کب اٹھتا ہے؟ جب معافی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، جب صبر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ گواہ ہے، صبر سے بڑا انتقام کوئی نہیں کہ آپ اللہ کو حرکت میں لے آتے۔ سنت اللہ کی، مظلوم پھیلتا پھولتا ہے اور ظالم سکڑتا سمٹتا ہے۔ بکریاں روز کتنی ذبح ہوتی ہیں؟ کبھی اس کے ریوڑوں میں کمی نظر آئی؟ کتے کبھی ذبح ہوتے ہیں؟ کبھی ان کے ریوڑ نظر آئے؟ مظلوم پھیلتا ہے، ظالم سمٹتا اور سکڑتا ہے۔ اور صبر بہت بڑا بدلہ ہے، کیونکہ صرف یہ جہان تو نہیں نا، وہ تو آگے زندگی تو آگے شروع ہونے والی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ہارون رشید نے قید کر لیا، تو انہوں نے ایک دن اسے ایک خط لکھا، من قضى عني يوما من البلاء الا انقضى عنك يوم من الرخاء حتى نفضي الى يوم ليس له انقضاء۔ تو 3 سال کہ ہارون، میرا دکھ کا دن بھی کٹ جاتا ہے اور تیری راحت کا دن بھی کٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جس نے کٹنا نہیں، پھر وہاں تیرا میرا فیصلہ ہوگا۔ تو صرف دنیا تو نہیں ہے نا جی، آگے ایک جہان آ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اس میں آپ ذرا غور فرمائیں، کسی کو تکلیف نہ دینا یہ اخلاق کا آخری درجہ ہے، یعنی 33 نمبر، 32 نمبر ہوگا پھر تو فیل ہو گیا، یہ آخری درجہ ہے کہ میں آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤں۔ اس سے نیچے تو پھر دوسرا ملک شروع ہو گیا، بد اخلاقی شروع ہو گئی۔ تو آپ حدیث رسول پہ غور فرمائیں کہ جو اخلاق میں 33 نمبر لیتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وہ سب سے بہترین مسلمان۔ اور اگر اس کے اخلاق ہی بلند ہو جائیں تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، قاد الحلیم ان یکون نبیا، اخلاق کا آخری درجہ ہے، بالکل نیچے کا درجہ کہ میرے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور اخلاق کا سب سے اوپر کا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حلم نصیب فرما دے۔ تو 33 نمبر والے کو تو کہا سب سے بہترین مسلمان ہے، اور حلم والے کو کہا کہ اس کے اور نبی میں بس نبوت کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا، میٹھا بول۔ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا۔
سب سے بہترین اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا. اب آخری سوال اس کا، یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان. اسلام کی روح، اسلام کی روح وہ ایمان ہے، اور اسلام کا جسم وہ عبادت ہے، اور اسلام کا لباس وہ اخلاق ہے. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس لباس کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. ننگا ہونا سارا حسن لے جاتا، کپڑے نہ ہوں سارا حسن لے جاتا، اور ننگا آدمی بیت الخلاء کے علاوہ اور کسی کی جگہ کا نہیں ہے. ہم جو آمنے سامنے بیٹھے لباس کی وجہ سے بیٹھے ہیں، تو ایک آدمی ایمان کی چوٹیوں پر ہے اور ساری رات کے سجدوں پر ہے، لیکن اگر اخلاق نہیں ہے تو وہ ننگا ہے، اور ننگے کو معاشرہ قبول نہیں کرے گا. اور ایک آدمی متوسط درجے کی عبادت ہے، یعنی فرائض پورے کرتا ہے، نفلوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے، حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف، لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو یہ ایسا جیسے خوبصورت لباس پہن کے کوئی آیا. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اس وقت ہم سب ننگے ہیں. میں 6 بر اعظم پھرا ہوں اللہ کے فضل سے، اور دنیا کے 3 آخری کناروں تک اللہ نے مجھے پہنچایا ہے. جنوب میں آخری کنارے پہنچا ہوں، شمال میں آخری کنارے پہنچا ہوں، مشرق میں آخری کنارے پہنچا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مغرب کے آخری کنارے تک بھی پہنچائے. اخلاق میں یہ نہیں کہتا کہ ہیں نہیں، لیکن کوئی 1,00,000 میں 1 نظر آ گیا تو کیا، نماز بھی موجود ہے، روزہ بھی موجود ہے، حج میں جگہ نہیں ملتی. ابھی عمرے پر گیا تھا، کوئی چیزیں نہیں ملی، لیکن طواف میں دھکے لگ رہے تھے، اتنا رش تھا. رمضان میں جانے کا موقع ملا کئی دفعہ، تو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ملتی. اور مدرسے موجود، خود میں 12-13 مدرسے چلا رہا، خود میں مدرسے میں پڑھا، یہ ساری موجود ہیں. اخلاق نہیں. جو چیز ہیلتھی ہے عبادت سے نہیں، اخلاق سے. اللہ تعالیٰ نے یہ کفار کے بارے میں بڑی عجب بات کہی ہے. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، کہ یہ شیاطین جو ہیں یہ کمبخت اپنے دھوکے کی بات کو اتنا خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اگلے کیسے پیش کرتے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو حسن خلق ایمان کا آخری درجہ ہے. ای الایمان افضل قال حسن الاخلاق، کہ ایمان کا آخری درجہ ہے اچھے اخلاق. تو میں تو یہی اس ساری وادی کو پیغام دوں گا کہ درگزر کرنا سیکھ، صبر سیکھ. کوئی واقعہ ہو جائے برداشت کر جائیں، چونکہ معاملہ تو آگے آنے والا ہے، فیصلہ تو آگے ہوگا، اور وہاں وہی کامیاب ہوگا جس نے اللہ اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا. اسلام سراسر پیغام محبت ہے، سراسر صبر ہے، تواضع ہے. اب تبوک کے سفر سے واپس آ رہے ہیں اور تلوار لٹکی، آپ سو رہے ہیں، کافر نے تلوار اٹھا کے پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. کون بچائے گا اب تمہیں؟ کہا، ہم نے مسکرا کے فرمایا اللہ. تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، پھر آپ نے اٹھائی، پھر ہم نے سیدھی کی. اب تمہیں کون بچائے گا؟ تو مجھے تو آپ ہی بچائیں گے. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا. کہا اچھا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. اور مکے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، 20 سال قتل کے پیچھے پھرتے رہے، اور آپ نے کہا جاؤ معاف کیا.
جن کو بدر میں فرشتوں کا دیکھنا کلمہ نہ پڑھا سکا، جن کو قرآن کی فصاحت و بلاغت کلمہ نہ پڑھا سکے، جن کو خندق کی شکست کلمہ نہ پڑھا سکے، اور جن کو فتح مکہ میں 10,000 کا لشکر دیکھ کے جو انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، اس ایک بول پہ جاؤ معاف کیا۔ اتنا بڑا ظرف سچے نبی کا ہو سکتا ہے اور کسی کا نہیں، سارے ہی کلمہ پڑھ تو ہمارے مدرسوں میں بھی صرف مسائل پڑھائے جاتے ہیں، معاشرت اخلاق نہیں پڑھائے جاتے۔ اور کالجز میں تو ہے ہی کچھ، میں اللہ کا فضل ہے کالج کا بھی پڑھا ہوں، اسکول کا بھی، اچھے اسکول میں پڑھا، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، تو وہ رخ بھی جانتا ہوں، اس رخ پہ چل رہا ہوں۔ تو درگزر معاف کرنا، برداشت کرنا، اختلاف رائے کے باوجود محبت سے رہنا، یہ سکھایا نہیں گیا۔ تو ایک نفرتوں کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اللہ کا شکر ہے مجھے مطالعے کا شوق ایسے ہے جیسے روٹی کھانے کا شوق، جیسے روٹی سے مزہ لیتے ہیں نا، میں کتاب سے مزہ لیتا ہوں۔ تو دنیا کی تاریخ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ آپس کے توڑنے تباہی کے سوا کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تو اور اللہ کا فضل ہے میں کئی دفعہ آیا ہوں، چند لوگ ہی ہوتے ہیں ہر جگہ جو جذباتی ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ہی ہیں، پرائے نہیں، اپنے ہیں، صرف ان کو گائیڈنس دینے کی ضرورت ہے، ان کو پیار محبت سے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ ناممکن کوئی چیز نہیں ہے، فضا بڑی اچھی بن سکتی ہے۔ آپ کے ہاں ویسے ہی بہت عالی اخلاق ہیں، ہمارا پنجاب تو بیچارہ ہر لحاظ سے گیا گزرا ہے دین کے میں، لیکن آپ لوگ بیسیکلی ہی بڑے اچھے اخلاق والے ہو، محبت والے ہو، آپ کی وادی اتنی خوبصورت ہے، پانی ایسا خوب پیارا ہے۔ پرسوں میں نے خوبانی کھائی تو مزہ ہی آ گیا کہ کبھی ایسی خوبانی کھائی نہیں ہے۔ تو پھر پکی بھیجنی آپ نے۔ تو کچھ یقیناً اختلاف ہیں، مذہبی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر یعنی قتل تک پہنچا جائے یا ظلم تک پہنچا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا۔ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا ہے، اب آپ بتائیں۔ عبداللہ بن ابی کے منافق ہونے کو سب جانتے، حتیٰ کہ بیٹا بھی جانتا تھا کہ یہ منافق، ایسا کم وقت تھا کنیز۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے تھے تو ان کا بیٹا بیٹھا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی تو بچا دیں۔ صاحب نے کہا کیا کروں؟ اب باپ کو پلاتا ہوں، شاید کوئی اس کے اندر ایمان آ جائے، آپ کا جھوٹا ہوگا۔ تو پانی لے کر آئے، کہا یا ابت استحاضہ، بابا یہ پانی پی لو۔ وہ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے۔ تو کہنے لگا کوئی پیشاب لیا میں وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ اور اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، اپنا کرتا اتار کے دیا، کہا اس کو کفن بناؤ۔ جنازے پر کھڑے ہوئے تو حضرت عمر آگے آ گئے، اب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے؟ کا پتہ ہے؟ کہا تو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا اللہ نے ابھی روکا نہیں، اس لیے میں پڑھتا ہوں، کیونکہ اللہ کہتا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں نہیں معاف کروں گا، اور اللہ کہتا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید معاف ہو جائے۔ پھر فرمایا اگر اللہ کہتا نا کہ 70 دفعہ پڑھے گا جنازہ تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ پھر اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ پیچھے پہنچے تو آپ نے کہا اس کو باہر نکالو، اس کو باہر نکالا، پھر اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کا فضل ہے، اہل بیت کی محبت کا انکار تو کفر ہے۔ میں ابھی اردن گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک وہاں سے کوئی 150-200 کلومیٹر تھا۔
اور میری رات کو فلائٹ تھی. ہمارا اجتماع تھا، جیسے بھی یہ اجتماع ہو رہا ہے تو اردن میں اجتماع تھا. اجتماع سے فارغ ہوئے پھر مختلف شہروں میں جانا ہوا. تو آخری دن تھا اور میری رات کو فلائٹ تھی، اور رات کی فلائٹ پھر آگے مسقط سے ٹرانزٹ. تو میرے جی میں تھا میں دن میں تھوڑا آرام کر لوں تاکہ رات میری آرام سے گزر جائے. لیکن یہ کر سکتے وہاں نہیں پہنچا تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی. تو پھر میں نے ایک دو ساتھی تیار کیا. میں نے کہا یار کوئی تیز گاڑی لاؤ کہ آنا جانا ہو، میں وہاں سلام پیش کر کے واپس آ جاؤں. تو ایک دوست اپنی نئی مرسڈیز لے کر آیا. پھر بھی وہ پہاڑی سفر ہے اور ایسا بہرحال پہنچتے پہنچتے ہم کوئی عصر کے قریب پہنچے. عصر کے بعد میں وہاں حاضر ہوا. تو ان کو ہماری دعا کی تو ضرورت کوئی نہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں. وہاں جانا ہم اپنی خود بخشش کا ذریعہ سمجھتے. تو میں نے عرض کی کہ آج میں آپ کو وہ سلام پیش کروں گا جو مجھے امید ہے کہ کسی نے آج تک آپ کو وہ سلام پیش نہیں کیا ہوگا. میرا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں. ایک ذمہ دار گھرانے، اچھے ذمہ دار گھرانے سے تعلق. میرے والد اپنے علاقے کے بہت بڑے با اثر آدمی. تو ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارے مراسی ہوتے ہیں. مراسی کا لفظ تو سنا نا آپ نے؟ یہاں وہ کلچر نہیں ہے. ہمارے مراسی ہوتے ہیں، ان کو ہمارے باپ دادا پردادا کی نام یاد ہوتے ہیں. پھر وہ ہمارے ڈیروں پر آتے ہیں اور ان کے بزرگوں کے ہمارے نام لے کر ان کی سچی جھوٹی سب تعریف، ہمیں پتہ ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں اور گندم بھی لے جاتے ہیں، پیسے بھی لے جاتے ہیں. بچی کی شادی ہو تو وہ بھی ہم کرواتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو علاج بھی ہم کرواتے ہیں. اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ میاں طارق جمیل دے دیر سلامت، میاں اللہ باغ دے دیر سلامت، میاں عنایت علی دے دیر سلامت، میاں گانے دے دیر سلامت. اور اوپر ان کو زیادہ یاد ہے، مجھے یہ چار ہی ہیں. تو یہ ایک ثقافت ہے، وہ بڑی اچھی لگتی ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور ہماری غلط تعریف کر رہے ہیں. لیکن آدمی اپنی تعریف سن کے ضرور ہی ہل جاتا ہے. انسان کی کمزوری، آدمی ہل جاتا ہے. یہ میرے ذہن میں نا وہ ایک تخیل آیا کہ سب سے اعلی نسل تو میرے نبی کی. میں ان کے باپ دادوں کو یاد کروں اور جب کبھی روضہ مبارک پر جاؤں تو میں ان کی ساری نسل کو پیش کر کے سلام پیش کروں. تو وہ تو اصل ہیں، دیرے تو ان کے سلامت، وقت تو ان کے سلامت. ہمارے باپ دادا بڑے لوگ تھے دنیا کے لحاظ سے، لیکن اگر ان کی قبریں بھی پڑی ہوں، ہم خود نہیں جاتے تو کسی نے کیا جانا. تو میں نے کہا آج میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں جو مجھے امید ہے کسی نے آپ کے سامنے یہ سلام پیش نہیں کیا ہوگا. الصلاۃ والسلام علیک یا شہید المظلوم جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن أيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن
مرعوب بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. میں نے کہا بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، آپ کی شفاعت چاہیے قیامت کے دن. اور میں پہلے نا ایسے ہی کھڑا ہوا تھا بالکل بے کیف سا، اور میں سوچ رہا تھا میں یہاں کیا پڑھوں، کیا دعا کروں. تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ ہیبت ایسی چھائی ہوئی تھی. پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ میں تو روزہ مبارک پہ یہ پڑھتا ہوں، یہ تو وہی گھر ہے. شروع پھر میرے رونگٹے ایسے کھڑے ہو اور آنسو میرے ایسے چلنا شروع ہوئے جیسے چشمہ بہتا. تو میں بڑا، جب میں نکلا باہر تو جیسے کچھ سو کے فریش اٹھتا ہے یا نہا کے فریش ہوتا ہے، میں ایسے بالکل پھول کی طرح ہو گئی. بس پھر وہاں سے ہم نے گاڑی دبائی تو واپس عمان ایئرپورٹ پر واپس. تو وہ تو ہمارا سرمایہ ہے، ان کے بغیر ہماری کیا حیثیت، کیا اوقات. جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرے بچے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ. تو اس کے بعد کس کے لیے سامنے کو اپنے ایمان سے نکلنا ہے تو ایمان ہی ختم ہو جائے. لیکن اسی گھرانے نے یہ اخلاق سکھائے ہیں. امام زین العابدین عابدین کا تاج، عابدین کے تاج تشریف فرما تھے. ایک آدمی نے کو گالیاں دینے، اور گالیاں بھی غلیظ، تو آپ یوں منہ کر کے بیٹھ گئے. تو اس نے سمجھا کہ شاید ان کو پتہ نہیں میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں. تو وہ سامنے آ کر کہنے لگا ایاک اعنی، تمہیں گالیاں دے رہا ہوں. تو ان کو گالی دینا تو اللہ کے نبی کو گالی دینا نہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دو ہی تو واسطے ہیں بیچ میں. تو آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں معاف کر رہا. تو ایک دم پاؤں میں پڑا اور چومنے لگا، کہنے لگا بے شک اہل البیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے. یہ معاف کرنا درگزر کا سبق تو ہمیں وہاں سے ملا ہے. تو بھائیو کوشش کریں کہ کچھ پیار محبت کی فضا قائم ہو، الفت و محبت کی فضا قائم ہو. باقی جو مظلوم بنے گا وہ پھلے گا پھولے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی، میں کوئی نبی نہیں ہوں، میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، ہاں میں طالب علم ہوں، اور جو میں نے زندگی بھر پڑھا ہے، مجھے وراثت میں زمینیں ملی ہیں، مجھے اتنا بھی نہیں پتا کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں میری باؤنڈری ہے. اپنی زندگی تبلیغ میں کتابوں، تو میں اس کا آپ کو اللہ کے فضل سے، میں نے آپ سے کیا لینا، میں آپ کی صرف محبت کا محتاج ہوں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اور واہ بھی نہیں چاہیے کہ میں اللہ سے صلہ لینا چاہتا. سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کوئی بدماش، شرابی، زانی، جواری، کافر، مشرک نہیں ہوگا. سب سے پہلے جہنم میں عالم ڈالا جائے گا. اللہ سے کہے گا تو ممبر پر اس لیے بیٹھتا رہا کہ لوگ کہیں واہ 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 واہ، اور تیرا صلہ پورا ہو گیا، چل بعد میں نمبر لگے گا بدماشوں کا. میں اللہ سے اس کا صلہ چاہتا ہوں، آپ سے محبت چاہتا ہوں، اور آپ سارے باشعور سرکردہ لوگ ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. زیادتی ہو جائے زخم پہ زخم کھا کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. میں
خیر سگالی کے ساتھ آیا ہوں اور اسی کی اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں اور آپ کی اس عزت افزائی کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس وادی کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کی نفرتیں ختم فرمائے اور محبت کی فضا کو قائم فرمائے، اور شام کو وہاں بھی میری بات ہے، اس میں بھی آپ حضرات تشریف لائیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، 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 اسی کلمات کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔